PUBG نے نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ پوری دنیا میں ہر بچے اور بڑے کو اپنا عادی بنا لیا ہے۔ یہ گیم اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ پاکستان کی گلی کا بچہ اب اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اب ویڈیو گیمز کو کھیلنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن معاملہ تب بگڑ جاتا ہے جب یہ ہم پر اور ہمارے بچوں پر غلط اثر کرنا شروع ہو جائیں۔ اب دوستوں، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اس گیم کو کھیلتے ہوں گے اور میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اب میں آپ کو اس گیم کے بارے میں چند ایسی باتیں بتاؤں گا جن سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ PUBG نہ صرف ہمارے دماغ پر برا اثر کر رہی ہے بلکہ یہ ایک طرح سے ہمارے دین کا بھی مذاق اڑا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں المحمد الکبریٰ کی۔ آپ میں سے ہزاروں لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ آخر المحمد الکبریٰ ہے کیا؟ دوستوں، ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ المحمد الکبریٰ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ قیامت کے دن سے پہلے ہماری دنیا میں پیش آئے گی، اور آپ یقین مانیے کہ PUBG اسی جنگ کا مذاق اڑاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی، یہ اتنی خونی اور وحشیانہ ہوگی کہ ہر 99 لوگوں میں سے صرف ایک شخص زندہ باہر نکلے گا۔ اور اب دیکھیے کہ PUBG کا بھی یہی کانسیپٹ ہے۔ اس گیم کے اندر آپ ہر ہتھیار کو استعمال کر سکتے ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو مار سکتے ہیں۔ PUBG میں بھی 99 لوگ مرتے ہیں اور صرف ایک جیتتا ہے۔ اس گیم کے خلاف ایک اسلامی فتویٰ بھی دیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ یہ گیم مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کر رہی ہے اور ان کے دماغوں کو اس خطرناک ترین جنگ کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اب دوستوں، اسلام کے اندر بنا کسی وجہ کے ٹائم ضائع کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی بندہ دن میں 1 یا 2 گھنٹے کوئی گیم کھیلے یا اپنی پسند کا کام کرے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن ہماری زندگیاں تب خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب یہ سارے کام لگاتار 6 8 گھنٹے کیے جائیں۔ PUBG کے خلاف نہ صرف مسلمانوں نے ایک فتویٰ دیا ہے، اس کے ساتھ ہی بیرون ملک میں موجود لاکھوں غیر ملکیوں نے بھی اپنی حکومت سے درخواست کی ہے کہ اس گیم کو بند کر دیا جائے۔ PUBG کی وجہ سے کینیڈا کے اندر 2 میاں بیوی میں طلاق ہو گئی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں اس گیم کو کھیل رہے تھے اور اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے بجائے کسی اور کو مرنے سے بچا لیا، جس کے باعث ان دونوں کی طلاق ہو گئی۔ چائنا کے اندر ایک 13 سالہ بچے نے ایک اونچی عمارت سے چھلانگ لگا دی کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ اس گیم کی طرح زندہ بچ پائے گا۔ اسی طرح رشیا کے اندر ایک 15 سالہ بچے نے اپنی کلاس میں پڑھتی ہوئی ایک بچی کو چاقو کے واروں سے ہلاک کر دیا، اور اس لڑکے نے گرفتار ہونے کے بعد پولیس کو یہ بتایا کہ PUBG کو کھیلنے کے بعد وہ بہت متاثر ہوا تھا اور وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اصلی دنیا میں کسی کا قتل کرنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب پولیس اسے گرفتار کرنے گئی تو یہ 15 سالہ بچہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اسی گیم کو کھیل رہا تھا۔ جاپان کے اندر ایک 17 سالہ بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ اس کی ماں نے اسے موبائل کو چھوڑنے کا کہا تھا کیونکہ وہ پچھلے 2 دنوں سے لگاتار PUBG کو کھیل رہا تھا۔ اب دوستوں، بڑی عمر کے افراد تو ان گیم سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن بچوں کے دماغ بہت ہلکے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب وہ بڑے ہو رہے ہوں۔ اس طرح کی وائلنس اور لڑائیاں بچوں کے دماغ کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جس طرح لوگ شراب اور سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہماری دنیا میں ویڈیو گیم ایڈکشن بھی موجود ہے، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ویڈیو گیم ایڈکشن جب کسی کو ہو جائے اور وہ ان کا شدید عادی بن جائے، اس کے بعد اس بری عادت کو چھوڑنا سگریٹ کے نشے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ویڈیو گیم ایڈکشنز خاص طور پر بچوں میں بہت کامن ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے بھی اسی طرح اس کے عادی ہیں؟ اور کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ PUBG ہمارے بچوں کے دماغوں پر ایک برا اثر کر رہی ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو کائنڈلی اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ہمارے چینل معلومات کی دنیا کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے، کیونکہ ہم ہر دن آپ کے لیے ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز پبلش کرتے ہیں۔